اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ولی محمد وانی، ٹیچر ہائی اسکول گنٹری بوترا، زون لنگیٹ۔ آج مورخ 7 جون 2021۔ آج مجھے جو لیکچر دینا ہے وہ 8ویں جماعت کی طلباء و طالبات کے لیے ہے۔ مضمون ہے اردو، اور آج کا موضوع میں نے گرامر پورشن سے لیا ہے، جس کا نام ہے بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں۔ یعنی بچوں، آپ نے اسم کے بارے میں پڑھا ہے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اسم آپ نے پڑھا ہے کہ اسم کسی بھی نام کو اسم کہتے ہیں۔ وہ لفظ جو کسی انسان، حیوان، گاؤں، شہر، پہاڑ، دریا، کسی بھی شے جو اس کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ جاندار ہے یا بے جان ہے، ہر ایک شے کا اپنا اپنا نام ہے، اور ان ناموں کو اردو گرامر میں اسم کہتے ہیں۔ یہ آپ نے پڑھا۔ تو آج میں آپ کو پڑھانے جا رہا ہوں اس اسم کی 3 قسمیں ہیں بناوٹ کے لحاظ سے۔ بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں، یہی میں آپ کو آج پڑھانے جا رہا ہوں۔ 3 قسمیں کیا ہے؟ پہلا قسم ہے جامد، یعنی ایک قسم ہے اس میں ایسے اسموں کو جامد کہتے ہیں اردو گرامر میں، اور دوسرا قسم ہے مصدر، ایسے اسموں کو یعنی ایسے ناموں کو اردو گرامر میں مصدر کہتے ہیں، اور تیسرا قسم ہے مشتق، ایسے ناموں کو اردو گرامر میں مشتق کہتے ہیں۔ آئیے ہم آگے بڑھ کر پڑھیں گے، میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ یہ کیا ہے۔ نمبر 1 جامد ہے۔ جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی سے نکلا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی اور کلمہ نکل سکے، یعنی جامد ایسے ناموں کو کہتے ہیں، ایسے اسموں کو کہتے ہیں جو اسم جو ہے یہ بذات خود یہ ہوتے ہیں الفاظ، لیکن جو جامد قسم کے نام ہے جن کو جامد کہتے ہیں اردو گرامر میں، یہ بذات خود الفاظ ہوتے ہیں۔ ایسے الفاظ نہ کسی دوسرے الفاظ سے نکلتے ہیں اور نہ ہی ان الفاظ سے کوئی اور کلمہ نکل سکے، یعنی الفاظ نکل سکے، لفظ نکل سکے۔ مثلا میں دیتا ہوں یہاں درخت ہے، میں نے ایک لفظ یہاں لیا ہے۔ درخت ایک لفظ ہے، کرسی ہے ایک لفظ، گاڑی ہے ایک لفظ، مکان ہے ایک لفظ، دوات ہے ایک لفظ۔ یہ الفاظ جو ہیں یہ بذات خود سارے نام ہیں، یہ الگ الگ چیزوں کے نام ہیں، لیکن یہ ایسے نام ہیں، ایسے الفاظ ہیں یہ جو کسی دوسرے الفاظ سے نہیں نکل سکیں گے، اور نہ ہی ان الفاظ سے کوئی اور کلمہ بن سکے یا نکل سکے۔ ایسے لفظوں کو جو ایسے نام ہوں گے تو ان کو جامد کہتے ہیں اردو گرامر میں۔ دوسرا قسم جو ہے، جو میں نے بتایا مصدر۔ مصدر بھی ایک قسم کا نام ہے، اردو گرامر میں مصدر کہتے ہیں آدھے ناموں کو۔ وہ کیسے نام ہیں؟ ان کی تعریف ایسی ہے۔ مصدر وہ اسم ہے جو خود تو کسی کلمے سے نہ بنا ہو لیکن اس سے اور کلمے بن جائیں۔ مصدر یہ بھی نام ہوتے ہیں، بذات خود یہ الفاظ ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ کو میں نے پہلے ہی سمجھایا۔ ہر ایک اسم جو ہوتا ہے یہ بذات خود الفاظ ہوتا ہے۔ جو مصدر قسم کے نام ہیں، اسم ہیں، یہ بھی بذات خود الفاظ ہوتے ہیں، لیکن یہ الفاظ خود تو کسی اور الفاظ سے نہیں نکلا ہو، نہیں بنا ہو، لیکن ایسے الفاظ سے دوسرے الفاظ نکل سکتے ہیں۔ جیسے یعنی مثال کے طور پر میں نے یہاں لکھا چلنا۔ چلنا میں نے ایک لفظ لکھا ہے، یہ ایک کام کا نام ہے۔ چلنا، راستے سے چلنا، یہ
ایک کام کا نام ہے چلنا. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا نام ہونا چاہیے، گاؤں کا نام ہونا چاہیے، درخت کا نام ہونا چاہیے، اسکول کا نام ہونا چاہیے، شہر کا نام ہونا چاہیے، جانور کا نام ہونا چاہیے. کام کا بھی نام ہوتا ہے. جیسے چلنا ایک کام کا نام ہے، راستے سے چلنا ہے، انسان پیدل چلتا ہے، گاڑی میں چلتا ہے، ایسے چلنے کو چلنا کہتے ہیں. یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ نام ہے لیکن بذات خود ایک کام کا نام ہے. ایسے اسم کو مصدر کہتے ہیں. پڑھنا یہ بھی ایک بذات خود ایک کام ہے، لیکن یہ اس کام کا نام ہے پڑھنا. بولنا یہ بھی ایک کام کا نام ہے، بولنا. جانا کسی جگہ جانا یہ بھی ایک کام کا نام ہے. سیکھنا کچھ سیکھنا یہ بھی ایک کام کا نام ہے. لیکن ایسے ناموں کو مصدر کہتے ہیں. اور ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں یہ تو خود کسی الفاظ سے نہیں نکل سکتے، نہ بن سکتے، لیکن ایسے الفاظ سے، ایسے کلمے سے دوسرے کلمے بن جائیں. مثلا چلنا میں نے یہاں لکھا ہے، اس سے لکھ دے گا چلنے والا، یعنی چلتا کون ہے. پڑھنا اگر یہ پڑھتا ہے تو پڑھتا کون ہے. بولنا اگر یہ بولتا ہے تو بولتا کون ہے، بولنے والا. پڑھنے والا، چلنے والا، جانے والا، سیکھنے والا، ایسے بہت سارے ہیں. تو اب آخری قسم جو ہے، تیسرا قسم ہے، وہ ہے مشتق. میم شین تے قاف. مشتق میں نے یہ بھی ایک قسم کے نام ہے. اس کی تعریف یہ ہے، مشتق وہ اسم ہے جو مصدر سے بنا ہو. آسان ہے یہ. جو مشتق قسم کے نام ہیں یہ مصدر قسم کے ناموں سے نکلتا ہے. سیدھی سی بات ہے. جو مصدر قسم کے نام ہے وہ بھی الفاظ ہے، انہی الفاظوں سے مشتق نام کے الفاظ نکلتے ہیں. جیسے میں نے مصدر میں لکھا تھا پہلا نام چلنا، ایک کام کا نام ہے، اور یہاں میں نے اسی کا لکھا ہے چلنے والا. پڑھنا لکھا میں نے اوپر، پڑھنے والا. بولنا لکھا میں نے مصدر میں، مشتق میں لکھ لگا اس کو بولنے والا. جانا لکھا میں نے اوپر، جانے والا نکلے گا. سیکھنا، سیکھنے والا وغیرہ. یعنی جو مشتق قسم کے اسم ہوتے ہیں یہ الفاظ مصدر قسم کے اسموں سے نکلتے ہیں. لیکن جو جامد قسم کے الفاظ ہیں یہ نہ خود کسی لفظ اور کلمے سے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی ان سے کوئی اور کلمہ بن سکے یا نکل سکے. تو مجھے امید ہے آپ کو یہ میرا یہ لیکچر جو تھا، جو گرامر پورشن سے میں نے لیا تھا، جس کا عنوان تھا بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. یعنی بناوٹ کے لحاظ سے اسم کی 3 اسم تو آپ کو پتہ ہے نام کو کہتے ہیں. تو ان کے 3 قسم میں نے آپ کو پڑھایا، جامد، مصدر اور مشتق. جامد کسی اور کلمے سے نہیں نکل سکتے ہیں، نہ یہ اس سے کوئی نکلے. مصدر جیسا نام یہ بھی ایک لفظ ہوتا ہے، یہ کسی اور کلمے سے نہیں نکل سکتا ہے، لیکن اس سے نکل سکتا ہے. جو وہ کیا نکلا وہ مشتق، یعنی مشتق مصدر سے نکلتا ہے. تو مجھے امید ہے آپ بچوں کو یہ اس آسان سی جو زبان میں نے استعمال کی ہے، آسان سے الفاظ میں نے استعمال کیے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے، تو آپ کو سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ ایک بار پھر سے ہم کلام ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک رہیے. خدا حافظ.